بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان FM 101 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان پر ایک نیا پروگرام لے کر نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا موضوع سابق صدر آزاد کشمیر کیپٹن سید علی احمد شاہ مرحوم کی برسی، حکومت اور اپوزیشن میں تناؤ میں اضافہ، رمضان کی آمد، اس کے ساتھ ہی مہنگائی کا طوفان اور پھر یوم پاکستان. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو وہ شخصیات جن کے متعلق پورا کشمیر، مورخ، تاریخ، یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کی کمٹمنٹ، ان کی اپروچ، ان کا کنڈکٹ دیانتداری، سچائی پر مبنی رہا. ان شخصیات میں سے ایک شخصیت جو کہ سابق صدر آزاد کشمیر رہے، کیپٹن سید علی احمد شاہ صاحب، میں چاہوں گا کہ کچھ ذرا ان کے بارے میں نئی نسل کو آگاہ کریں. انصار صاحب بہت بہت شکریہ. اگر ہم کریکٹر کی بات کریں، کردار کی بات کریں، تو سید علی احمد شاہ جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے جو چند گنے چنے مسلمہ دیانتدار بڑے لوگ گزرے ہیں، آپ کا شمار جو ہے وہ ان میں ہوتا تھا. غازی ملت کیپٹن جنرل سید علی احمد شاہ جو ہیں، یہ 15 جولائی 1901 کو جو ہے وہ سری نگر میں آپ پیدا ہوئے، اور 1923 میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ آرمی میں ایز اے لیفٹیننٹ جو ہے وہ جوائن کیا. اور اس دوران جو ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر اس وقت تو پوری ریاستی غلام تھی، تو اس ریاست میں جب مسلمانوں کے ساتھ ڈوگرا حکومت کے مظالم بڑھے، تو آپ نے جو ہے وہ سیاسی زندگی کا آغاز کیا. تو اس وقت مسلمانوں کی جو واحد سواد اعظم جماعت تھی وہ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس تھی. تو چودھری غلام عباس کے ساتھ آپ نے ملاقات کی اور باقاعدہ آپ نے جو ہے وہ سیاست میں عملی قدم رکھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جب سری نگر تشریف لے کے جاتے ہیں 1944 میں، تو وہاں پہ ان کے استقبالیہ جو وہاں پہ ہوا، جو جلسہ ہوا، تو آپ نے جو سپاسنامہ ہے وہ اسٹیج پر پیش کیا، اور قائد پاکستان جناب محمد علی جناح کی نظر پہلی نظر میں ہی جو ہے وہ بھاگ گئے. اور پھر ان کے ساتھ انہوں نے جو کشمیر میں مظالم ہو رہے تھے، تو آپ نے باقاعدہ نہ صرف انہیں خطوط لکھے بلکہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی خطوط لکھے، اور دنیا کو وہاں پہ ہونے والے ڈوگرا سامراج کے مظالم سے انہوں نے جو ہے وہ آگاہ کیا. انصار صاحب، اس دوران آپ جو ہے جب 1947 میں وہاں پہ جب اقامے وغیرہ شروع ہوئے ہیں، تو آپ جو ہے وہ 12 ستمبر 1947 کو جو ہے آپ نے جو ہے وہاں سے ہجرت کی، اور آپ جو ہے وہ موجودہ جو آزاد کشمیر ہے یہاں پہ آ گئے، اور یہاں پہ آ کے جو ہے وہ مجاہدین کو اکٹھا کیا، لوگوں کی تربیت کی، اور یہ میرپور، ڈڈیال اور بھیمبر، یہ جو اور کوٹلی، اسے آزاد کرانے میں آپ نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا. اور پھر جب اس سے قبل جب 19 جولائی کو سردار ابراہیم خان صاحب کی رہائش گاہ پہ سری نگر میں قرارداد علاقہ پاکستان انصاری صاحب جب منظور کی گئی، تو اس تاریخی موقع پہ بھی جو ہے کیپٹن جنرل سید علی احمد شاہ صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے. پھر آپ کو جو ہے باقاعدہ غازی ملت کا جو ہے وہ خطاب دیا گیا. اس میں 2 لوگ تھے جنہیں غازی ملت کا خطاب دیا گیا، ایک سردار ابراہیم خان صاحب اور کیپٹن جنرل سید علی احمد شاہ صاحب جو ہیں، انہیں ان کی خدمات کے عوض جو ہے یہ اس اعزاز سے جو ہے وہ نوازا گیا. تو آپ نہ صرف دفاعی لحاظ سے، عسکری لحاظ سے، بلکہ آپ دینی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے بھی آپ جو ہے آپ کا بڑا وسیع تجربہ تھا. اور جب اسپیشلی
24 اکتوبر 1947 کو یہاں آزاد کشمیر میں آزاد حکومت کا اعلان ہوا تو سردار ابراہیم خان صاحب جو ہیں وہ صدر بنے، اور جو کیپٹن جنرل سید علی احمد شاہ صاحب ہیں انہیں جو ہے اس کا وزیر دفاع بنایا گیا اس حکومت میں۔ ان کا ذکر خیر قدرت اللہ شہاب مرحوم نے بھی شہاب نامہ میں بڑے زرعی الفاظ کے ساتھ کیا۔ ان کے ساتھ ساتھ دیگر جو لوگ جب یہ آزاد کشمیر کی یہ جو انقلابی گورنمنٹ فارم ہوئی تھی تو جو نام شامل تھے ان تمام لوگوں کے گروپ کے متعلق قدرت اللہ شہاب جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہ بڑے کمیٹڈ لوگ تھے اور انتہائی دیانتدار لوگ تھے۔ اب انہیں ڈھونڈ چراغے روح زیبا لے کر پھر انصاری صاحب آج میں بڑا مس کر رہا ہوں سابق چیف جسٹس ہائی کورٹ جناب عبد المجید ملک مرحوم کو، کہ جب بھی برسی آتی تھی تو نہ صرف وہ برسی میں شرکت کرتے تھے بلکہ وہ صحافیوں کو اور ٹی وی چینلز کو جو ہے وہ انٹرویو کے دوران ان کے جو کارائے نمائیں ہیں کیپٹن جنرل سید علی احمد شاہ صاحب کے وہ انصار صاحب بیان کیا کرتے تھے، اور آج اگر وہ زندہ ہوتے تو ایک واقعہ میں شیئر کر دوں جو مجھے ابھی یاد آیا کہ ان کے جو ایک ہی بیٹے تھے ڈاکٹر ان کا شرافت نام تھا، ڈاکٹر شرافت حسین شاہ جی جو ہیں اور ملک صاحب جو ہیں وہ آپس میں دوست تھے، تو یہ جب صدر تھے تو پونچھ ہاؤس اس وقت جو ہے وہ مرکز ہوتا تھا، وہاں پہ حکومت آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں کشمیر اس سے پہلے وہاں پہ ہمارے دفاتر وغیرہ بھی تھے وہاں پہ، تو ملک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کیپٹن جنرل سید علی احمد شاہ جو صدر آزاد کشمیر تھے وہ موجود نہیں تھے، وہ کسی میٹنگ میں گئے ہوئے تھے، تو جیپ وہاں پہ کھڑی تھی، تو شرافت کو کہتے ہیں کہ جو ہے آئیں ذرا ہم تھوڑا سا راولپنڈی جو ہے وہ صدر تک ایک راؤنڈ لگائیں جیپ پہ، تو شرافت کہنے لگا کہ وہ بڑے اس معاملے میں اسٹرکٹ ہیں، کبھی بھی انہوں نے اپنی جو گاڑی ہے وہ استعمال کے لیے نہیں دی فیملی میں، تو ڈرائیور جو ہے وہ بھی کانپنے لگا کہ نہیں میں تو نوکری سے جاتا رہوں گا۔ ملک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں خود ان سے بات کر لوں گا، تم گاڑی نکالو، تو کہتے ہیں ہم بڑے مزے سے گئے، میں اور ڈاکٹر شرافت مرحوم، اور ہم نے وہ راولپنڈی صدر کا چکر لگایا۔ جب واپس پہنچے تو آگے جو ہے وہ کیپٹن جنرل علی احمد شاہ صاحب جو ہیں وہ آ گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ گاڑی کیوں تم نے نکالی ہے، کیوں استعمال کی ہے، تو ہماری ٹھیک ٹھاک انہوں نے کلاس لی۔ کلاس لینے کے بعد انہوں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ یہ کتنا فاصلہ گاڑی نے طے کیا ہے اور اس میں کتنا جو پیٹرول ہے خرچ ہوا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی جیب سے انصار صاحب پیسے دیے اور حکم دیا کہ یہ پیسے خزانے میں جمع کرا کے تو مجھے رسید جو ہے تم واپس دو۔ دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ وہ جو سرکاری گاڑی ہے وہ اپنی اولاد اور اس کے دوستوں کو بھی وہ استعمال نہیں کرنے دیتے تھے، اپنی فیملی کو استعمال نہیں کرنے دیتے تھے۔ آج اگر آپ تقابلی جائزہ لیں، آج کے ہمارے جو پالیٹیشین ہیں یا بیوروکریٹس ہیں وہ دیکھیں کہ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ سرکاری گاڑیوں میں جو ہے وہ بیگمات شاپنگ کر رہی ہیں، سرکاری گاڑیوں میں جو ہے وہ بچے اسکول آ جا رہے ہیں، پکنکس ہو رہے ہیں، لیکن وہ اس معاملے میں انتہائی جو ہے وہ اسٹرکٹ تھے اور انہوں نے کبھی اس پہ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کیا۔ بالکل صحیح جناب۔ اچھا رائے صاحب یہاں پہ اب ذرا چلتے ہیں، رمضان کی آمد ہے اور رمضان سٹارٹ کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی میں تباہ کن قسم کا اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پیاز، ٹماٹر، کھانے پینے کی اشیاء جو کہ عام گھر میں استعمال ہوتی ہیں، جی اب وہ خاص گھر میں بھی مشکل سے شاید استعمال ہو رہی ہوں، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ جی انصر صاحب، ایک تو وہ مہنگائی ہے کہ جس ویو کا ایک عام آدمی جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے، اور ایک جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی رمضان شروع ہوتا ہے تو رمضان کا جو استقبال ہے وہ جو ہمارے کچھ تاجر ایسے ہیں جو کچھ ذخیرہ اندوز اور منافع خور مافیا جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ مصنوعی طور پہ جو ہے وہ مہنگائی کر دی جاتی ہے۔ ایک عام سی چیز، چھوٹی سی چھوٹی چیز جو ہے کوئی سبزی اور دالیں تک جو ہیں وہ اتنی انصاری صاحب مہنگی ہو جاتی ہیں کہ عام آدمی جو ہے وہ
افطاری اور سحری کے وقت جو ہے وہ اچھی سحری نہیں کر سکتا، اچھی افطاری نہیں کر سکتا. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام اضلاع میں جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں انہیں، اور پھر عام آدمی جو ہیں، غریب لوگ جو ہیں، انہیں جو ہے کوئی ایسا سسٹم کرنا چاہیے کہ ان کے گھروں میں اشیاء خورد و نوش جو ہیں وہ پہنچائی جائیں، اور ایسے سستے بازار کا انعقاد ہو جہاں پہ معیاری چیزیں جو ہے. میں بلکہ ایک دوست آپ بھی ساتھ ہی تھے، وہ بھی تاجر ہیں، ایک بزنس کرتے ہیں، تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ منافع کے بغیر جو ہے وہ لوگوں کو چیزیں دیتا ہوں، چاہے کسی طرح کا بھی کسٹمر ہو، میں رمضان کے مہینے میں منافع نہیں لیتا. اسی طرح ایک انصار صاحب دودھ دہی کی شاپ تھی، اور باقاعدہ ایک انتظامی آرڈر ہوا اور اس میں ریٹ بڑھے، تو میں اس سے دودھ لینے آتا تھا. وہ کہنے لگا جی رمضان کے مہینے میں مجھے چاہے خسارہ ہو، میں جو نئی قیمت ہے اس کا میں عید کے بعد اطلاع کروں گا، رمضان میں وہ پرانے ریٹس پہ. بہت بڑی بات. بہت کم مثالیں ہیں، لیکن ایسے بھی درد دل رکھنے والے تاجر ہیں، اور ایسے بھی منافع خور ہیں کہ جنہوں نے کچھ مہینے پہلے جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے وہ اسٹاک سٹور کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے خفیہ گوداموں میں، اور پھر مرضی کے ریٹ لگا کے لوگوں کو استحصال کرتے ہیں. انصار صاحب میں بیرون ملک بھی رہا ہوں، آپ یقین کریں وہاں پہ جب کرسمس ہوتا ہے، ایون ہمارا جو مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ ہے اس سے ان کا کیا تعلق ہے، لیکن وہ خصوصی طور پہ جو مسلمانوں کے استعمال والی اشیاء ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ ارزاں نرگوں پہ جو ہے وہ کاش کہ یہاں پہ لوگ والنٹیریلی رضاکارانہ طور پر ان چیزوں کو پریکٹس کریں، اور اگر رضاکارانہ طور پہ پریکٹس کریں گے تو جو بے غرض عمل ہوتا ہے اس کی جزا کچھ اور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتی ہے وہ چیز. اور پورے سال کا منافع وہ اس مہینے میں کوشش کرتے ہیں. جی ہاں. اور قرآن پاک میں جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں، مفہوم بنتا ہے بات کا کہ تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ زکوٰۃ دو گے تو مال کم ہو جائے گا اور سود لو گے تو مال بڑھ جائے گا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ دو گے تو اس سے مال بڑھے گا، اور سود پہ کام کرو گے اس سے مال گھٹے گا. بے شک اس میں تو کوئی شک والی بات بجائے اس کے کہ ہم یہاں پہ رونا روئیں، یہاں کی تحصیل اور ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹیز کا سب سے پہلے میں آپ ہم سب کا اپنا اپنا رول ہے کہ ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ کہیں خدا نخواستہ اپنے بال بچوں کو کھلانے کے لیے ہم انگارے گھر میں لے کر تو نہیں جا رہے. اچھا رائے صاحب، اپوزیشن حکومت میں بڑا تناؤ شناؤ چل رہا ہے آج کل، اور سردار تنویر الیاس خان صاحب پہ بڑے بڑے الزامات لگ رہے ہیں. خدا نخواستہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اس وقت. کہا جا رہا ہے جی کہ انہوں نے کچھ سیکرٹ فنڈ سے کوئی پیسے ویسے دے دیے ہیں جناب عمران خان صاحب کی کیمپین کو وہاں پہ رن کرنے کے لیے. اس حوالے سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جناب اس چیز کا سلسلہ روکا جائے. طریق عدم اعتماد کی بھی باتیں آ رہی ہیں. چودھری یاسین صاحب کا بڑا سخت بیان اس حوالے سے لگا ہے. صدر ہیں پیپلز پارٹی کے، اور کنونشن سینٹر میں کوئی کاؤنسلرز کا، ڈپٹی میئرز کا ایک اکٹھ بھی کیا جا رہا تھا ضلع کونسل کے ممبران کا، اس کی بھی بائیک آؤٹ کر دیا گیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی طرف سے. تو یہ چیز جا کس طرف رہی ہے؟ انصار صاحب بدقسمتی سے میری ایک ذاتی رائے یہ ہے کہ ہماری یہاں پہ جتنی بھی لیڈرشپ ہے، اگر مسئلہ کشمیر کے تناظر میں آپ دیکھیں تو ہمیں تو تمام جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے اس کی حمایت چاہیے کشمیر ایشو پہ. تو ہمیں کسی بھی معاملے میں جو ہے وہ فریق نہیں بننا چاہیے، لیکن شاید سیاستدانوں کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. ابھی جب سے وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ زمان پار گئے ہیں عمران خان کے پاس، اور اس کے بعد جب عمران خان اسلام آباد گئے ہیں اپنے عدالت میں پیشی کے لیے، تو اس قافلے میں وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی تھے. تو وہاں اسکاٹ کی جو ایک گاڑی ہے موٹر وے پہ، اس کا بھی سنا ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ڈیمیج ہوئی ہے گاڑی. تو کروڑوں روپے کی گاڑی تھی جو کہ ڈیمیج ہوئی ہے. ان کے اس عمل پہ جو ہے ریاستی عوام کے پیسے کی گاڑی تھی، ان کے اس عمل پہ جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ بڑی سیکھ پایا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو کنونشن سینٹر جو ہے اسلام آباد، وہاں پہ جتنے بھی میئرز، لارڈ میئرز کو بلوایا تھا وزیر اعظم آزاد کشمیر نے، تو اس میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور جو پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر ہے، انہوں نے جو ہے وہ سختی سے منع کیا. ان کے جو میئر، لارڈ میئر جو ممبران ضلع کونسل منتخب ہوئے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوئے. اور اپوزیشن کا کہنا ہے کہ یہ سارا ڈرامہ جو ہے یہ جو آزاد کشمیر کے وسائل ہیں اور جو
ابھی بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں آزاد جموں و کشمیر سپریم کورٹ کے حکم پر، تو یہ کریڈٹ جو ہے اپنے نمبر عمران خان کے سامنے بنانے کے لیے جو ہے یہ وہاں پہ جو ہے یہ کنونشن سینٹر میں بھی انہوں نے پروگرام رکھا اور زمان پارک بھی گیا اور سرکاری وسائل جو ہیں جس طرح کہ آپ نے شروع میں ذکر کیا، تو اس حوالے سے جو ہے وہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اب جو تھوڑا ایک رفتار کم تھی تحریک عدم اتفاق کے حوالے سے، اس میں بھی جو ہے وہ صف بندیاں ہو رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. کوئی 5 یا 7 وزرائے کرام کا ذکر خیر بھی آ رہا ہے، ذکر خیر کہہ لیں یا ذکر شر کہہ لیں آپ، کہ جو اس وقت ڈیل کر رہے ہیں، یہ گوسپ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. جی عبد الماجد خان صاحب جو ہیں وہ ناراض ہیں، نیازی صاحب ناراض ہیں، اسپیکر صاحب ناراض ہیں، جو بیشتر صاحب کے دل میں تو شکر رنجی یقیناً ہے، ڈے ون سے ہے وہ تو یہ کچھ جو سیاسی معاملات ہیں. تو دوسرا انصار صاحب ہمارا جو ہے وہ یوم پاکستان 23 مارچ جو ہے وہ یہاں بھی جو ہے وہ بڑے بھرپور طریقے سے آزاد کشمیر میں بھی جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، اور اسپیشلی جو یوم پاکستان کے موقع پہ بس سروس کا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے درمیان جو آغاز ہے، یہ ایک اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، چونکہ اس کا اعلان تو ہو گیا، کوئی بجٹ کی ایلوکیشن جی بی کی طرف سائڈ پہ ہو بھی گئی ہے. اللہ کرے کہ ہر دفعہ جو اس پہ لپ سروس ہوتی ہے اس سے بڑھ کے زمین پہ کچھ ہمیں نظر آئے. آمین. تو راجہ حبیب اللہ خان صاحب اب ہم چلتے ہیں اپنے مہمانان کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج کے موضوعات پہ آج کی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان FM 101 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان پہ وہ کیا کہتے ہیں. چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب. جی سامعین، ہمیں جوائن کیا ہے جناب سردار عتیق احمد خان صاحب، سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر، سربراہ جموں کشمیر، آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس. جناب سردار عتیق احمد خان صاحب، کیپٹن سید علی احمد شاہ صاحب مرحوم، ان کی شخصیت کے متعلق آپ کیا کہیں گے ان کی برسی کے موقع پر؟ جی اصل ویسے ہے کہ ہمارے اکابرین قومی رہنما جو بہت مشکل وقت میں آزاد کشمیر کے بیس کیمپ کے قیام کے، انقلابی حکومت کے قیام کے ابتدائی عرصے میں جنہیں موقع ملا، بڑی میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ بڑے عظیم لوگ تھے. بہت مشکل حالات میں، اس وقت مالی مسائل نہیں تھے، ہمارے پاس دفاتر نہیں تھے، ہمارے پاس بیٹھنے اٹھنے کی جگہ نہیں تھی، ہمارے پاس سیکریٹریٹ نہیں تھا. ان حالات میں کیپٹن یمن شاہ صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ کا درجات بلند کرے اور ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کی خدمات کو. انہوں نے مشکل حالات میں کشمیر کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر جو ہے اس موجودہ نظام کو قائم کرنے میں، اس کی بنیادیں رکھنے میں اپنا ایک رول ادا کیا. اس وقت کی مشکلات کا کوئی اندازہ آج نہیں ہو سکتا. میں مثال کے طور پر آپ سے کہتا ہوں کہ میرزا یوسف شاہ صاحب، بڑے میرزا صاحب، میرزا عمر فاروق صاحب کے دادا محترم، جو اس وقت وزیر تعلیم تھے مظفرآباد میں، تو بطور وزیر تعلیم ان کے پاس رہنے کے لیے کرائے کا گھر دستیاب نہیں تھا، وہ ٹینٹ میں رہتے تھے. بعد میں تو وہ مسلم خلافت کے صدر بھی ہو گئے تھے، آزاد کشمیر کے صدر بھی ہو گئے تھے، لیکن بطور وزیر تعلیم ان کے پاس مظفرآباد میں رہنے کے لیے کرائے کا گھر نہیں تھا. اتنی دقت تھی، وہ ٹینٹ میں رہا کرتے تھے. پھر اسی طرح کیپٹن یمن شاہ صاحب کا ایک اور بڑا کارنامہ ہے جو کم لوگوں کی نظر میں ہے، اور اس کا کیسے تھا کہ ایک امریکن انجینئر، امریکن آرمی کا رسل کے ہیڈ، RUSL رسل کے ہیڈ HEIT رسل ہیڈ جو ہے یہ افغانستان میں تھا. یہاں سے وہ کشمیر منتقل ہوا. کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن یہ پتہ لگا کہ ہندوستان کو شدید اعتراض تھا کہ اس نے سری نگر کے اندر ڈسٹربنس پیدا کی اور اس نے جو ہے ہندوستان کے مقاصد کو نقصان پہنچایا. اور یوں ہندوستان نے اقوام متحدہ میں ایک کمپلینٹ لانچ کروائی باقاعدہ رسل کے ہیڈ کے خلاف کہ وہ امریکن سولجر تھا، امریکن آفیسر تھا، اور اس نے کشمیر میں یہ جو آزادی کی تحریک ہم کہتے ہیں، اس وقت وہ اسے بدنظمی کہتے تھے، اس میں اس کا کوئی کردار ہے. تو کیپٹن علی احمد شاہ صاحب نے
اس بریگیڈیئر رسل کو جو ہے وہ مظفر آباد میں بریگیڈیئر جنرل کا رینک بھی دیا اور ان کو جو ہے ان کو ایوارڈ بھی دیا. بعد میں ہندوستان اور امریکہ کے درمیان بڑا تنازع رہا اور انہوں نے پھر گوگل سے یہ ریکارڈ، گوگل تو ہر کل کی بات ہے لیکن یہ پرانی بات ہے. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ کتنا بڑا انیشیٹو ہے کہ جس حادثے پر ہندوستان کو اعتراض ہے اور ہندوستان اقوام متحدہ میں جا کے شکایت درج کروا رہا ہے امریکی فوجی افسر کے خلاف. اس فوجی افسر کو کیپٹن یمن خان صاحب جو ہے وہ ایوارڈ دیتے ہیں اور رینک دیتے ہیں بریگیڈیئر جنرل کا. یہ انیشیٹو کی بات ہے. کتنے مشکل حالات ہوں گے، کتنی پسمائی ہوگی، لیکن کشمیر کے حوالے سے، آزاد کشمیر کی حکومت کے کردار کے حوالے سے تو ہم لوگ ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ یہ جو ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے جن چیزوں کی بنیاد رکھی ہے کشمیر کے اندر، اللہ تعالیٰ اسے ہمیں آگے لے جانے کی توفیق ہے. جناب سردار عتیق احمد خان صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ نئی نسل کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ ان کے دل میں احساس بھی پیدا ہو اور وہ اقتصاب فیض بھی کریں ایسی شخصیات سے، کیا ہمیں کرنا ہوگا سر؟ ساری دنیا کچھ باتوں کا تجربہ کر چکی ہے اور ہمیں بھی ان تجربات سے سبق حاصل کرنا چاہیے. آپ ملائیشیا میں کوئی بھی ڈگری لیں لیکن جب تک ملائیشین ہسٹری پاس نہ کریں، وہ ڈگری نہ لیں، آپ کو کوئی ڈگری پروفیشنل نہیں دی جاتی. امریکہ میں بڑی سے بڑی ڈگری آپ کریں لیکن امریکن ہسٹری اگر آپ نے ٹھیک طرح نہیں پڑھی ہوئی تو آپ کو کسی صورت بھی جو ہے وہ نہیں کلیئر نہیں کیا جاتا. تو ہمارے ہاں جو المیہ ہمارے صرف آزاد کشمیری نہیں، پاکستان ہی نہیں بلکہ انڈر ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ پوری ایک بین الاقوامی سازش کا حصہ ہے جس کا ہم خود شکار بھی ہیں اور اعلی کار بھی ہیں کہ ہم نے آہستہ آہستہ نصاب تعلیم کو اور پھر نظام تعلیم کو خراب کر دیا. نصاب تعلیم جو ہے اس میں ہمارا جغرافیہ ہے، ہماری علاقائی شناختیں ہیں، ہمارا کلچر ہے، ہماری شخصیات ہیں، ہماری تحریکیں ہیں، ہمارے بڑوں کی قربانیاں ہیں، ہمارا ماضی کا سفر ہے اور یہ سارا نظام، یہ جو ارتقائی عمل جس سے ہم گزر کے یہاں پہنچے ہیں اس سارے کا، اس کا کہیں نہ کہیں جب تک نصاب تعلیم میں اس کا اہتمام نہ ہو، ان شخصیات کا بھی، ان کے کردار کا بھی، وہ نئی نسل کے لیے صرف سال میں ایک دن کہیں کو بات کرنے سے کتنے لوگوں تک پیغام پہنچے گا اور کتنے جامع پیغام پہنچے گا. اور پھر اب یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سوشل میڈیا سے ہم بہت استفادہ کرتے ہیں، یہ بڑا قیمتی ٹول ہے اور الیکٹرانک میڈیا بڑا قیمتی ٹول ہے، لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس کے سورسز جو ہیں، اس کے ذرائع جو ہیں وہ سارے آپ کے میرے پاس نہیں ہیں. آج ہم نیٹ سے ایک انفارمیشن لیتے ہیں تو وہ اس کو ٹھیک یا غلط جو بھی مانے ہم، لیکن کل جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس انفارمیشن کے بالکل برعکس دوسری انفارمیشن پڑی ہوتی ہے تو ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہی ایسا نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم کہہ سکیں کہ کل والی بات ٹھیک تھی یا آج والی بات ٹھیک تھی یا جو 4 روز پہلے ہم نے اپنے بڑوں سے بات سنی تھی وہ ٹھیک تھی. اسی لیے ساری دنیا کی جو تہذیبیں ہیں، جتنے آسمانی مزاج ہیں، جتنی اسلامی کتب ہیں، وہ قلم، کتاب اور کاغذ کے ذریعے آئی ہیں، الیکٹرانک ذرائع سے نہیں آئی ہیں، سوشل میڈیا سے نہیں آئی ہیں. اگر براق چند لمحوں میں زمین و آسمان سے ہو کر واپس آ سکتا ہے حضور کی خدمت میں، آپ کی میت میں، تو یہ وہ مشکل بات نہیں تھی کہ آئی ٹی کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے اور الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے یہ کام ہو. لیکن تمام اسلامی کتابیں جو ہیں، تمام جو تہذیبیں ہیں، آسمانی سویلائزیشن جتنی ہیں، وہ ساری کی ساری قلم، کاغذ، کتاب کے ذریعے دنیا تک پہنچی ہے اور تبھی محفوظ ہیں. اور قرآن اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اصل حالت میں قرآن پاک آج موجود ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں لکھنے پڑھنے کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے، کتاب سے تعلق کم ہے، کتاب میں مواد کم ہو گیا ہے، نصاب تعلیم میں کمی رہ گئی ہے، تو بڑی شخصیات کی کردار کو جاننے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ابتدائی سطح پر بچوں کو. آپ دیکھیں گا کہ خلافت کے زمانے میں پاکستان میں، ہندوستان میں مسلمانوں نے ترکی کے لیے ایک رول کا مظاہرہ کیا. آج کتنا زمانہ اس بات کو گزر گیا، لیکن ترکی کے کسی بچے سے، بچی سے، پڑھے لکھے آدمی سے، بزنس مین سے، بیوروکریٹ سے، کسی فوجی افسر سے، جنرل سے آپ بات کریں تو انہیں تحریک خلافت کے بارے میں آپ کے کردار کا پتہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے سلیبس میں
کو شامل کر دیا ہے. پرائمری مڈل سے نیچے نیچے ہر شخص کو وہ واقعات روز دہراتے ہوئے پڑھتے ہوئے موقع ملتا ہے. تو اس لیے اس میں میرے سمیت ہم سب لوگ اپنا ہمارے ذمہ کام بھی ہے, ہمارا قصور بھی ہے کہ ہمیں اپنے وقتوں میں اس پر کام کرنا چاہیے تھا. کوشش بھی شاید کی ہوگی. میں نے ٹیکسٹ بک بورڈ کا قیام بھی جو ہے اس کا بھی ہماری آخری کابینہ نے ٹیکسٹ بک بورڈ قائم کرنے کا فیصلہ بھی کیا تھا. پہلے بھی حکومتوں نے کیا ہوگا, بعد والی حکومتیں بھی کر رہی ہوگی, مجھے کسی سے کوئی گلا نہیں ہے, لیکن مجموعی طور پر نظام میں ایک کمی ہے, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. جناب یہاں پہ ایک چھوٹا سا میں سیاسی سوال بھی آپ سے کرنا چاہوں گا. اس وقت نیشنل میڈیا کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پہ کچھ الزامات فار دا موشن اگینسٹ دا موشن چل رہے ہیں کہ جب وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں ان کی گاڑی جو ہے اسکارٹ کرنے والی گاڑی جو ہے اس کا ایکسیڈنٹ یہاں پہ ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ جاتے ہوئے, تو سیکرٹ فنڈ کوئی ہوتا ہے اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اس میں سے کچھ پیسے جو ہیں ایمبیزلمنٹ ہوئی ہے, کچھ غلط خرچ ہوئے ہیں. کیا یہ پاسبل ہے؟ چونکہ آپ خود پرائم منسٹر رہے ہیں سر, تو آپ تو انٹرنل باتیں جانتے ہیں. گزارش یہ ہے اس بات کے 2-3 پہلو ہیں. ایک پہلو ہے وزیر اعظم کا وزراء کا وہاں جانا. ایک پہلو یہ ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا اور وزیر اعلیٰ جی بی کا وہاں موجود ہونا, ان کی پولیس کا موجود ہونا, ان کے پولیس آفیسر کا موجود ہونا, اور ایک سیاسی تعلق اپنی جگہ ہے, اس کا ریگارڈ اور لحاظ ضرور کرنا چاہیے. عمران خان صاحب بڑے لیڈر ہیں اور دنیا کے بڑے موسٹ پاپولر لیڈر ہیں اس وقت. ان کے اپنے جو سیاسی تقاضے ہیں وہ لوگ جو ان کے ساتھ بات ہے وہ پورے کریں. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو ہماری ایک حصے کی فورس جو ہے وہ دوسرے ملک کے دوسرے حصے کی فورس کے خلاف استعمال ہو, اور ایک خطے کے ایک علاقے کی پولیس جو ہے دوسرے علاقے کی پولیس کے خلاف استعمال ہو, اور ایک علاقے کی گاڑی دوسرے علاقے کی گاڑیوں کے خلاف استعمال ہو. اس رویے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. پیسوں کے بارے میں نہیں سمجھتا کہ پیسوں کے بارے میں کوئی اس طرح کا الزام جو ہے وہ سردار تبدیل ریاض صاحب ایک تو بڑا فاخر آدمی ہے. دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے آپ اگر یہ غور کریں تو یہ ایک پوری بٹالین ہے جو ایڈوائزرز ہیں اور کوآرڈینیٹرز ہیں. تو یہ مجھے تو ڈیفینیٹ نہیں پتا, اسمبلی میں کئی دفعہ پوچھا جا چکا ہے, اس کا کوئی سرکاری ریکارڈ اس طرح نہیں ہے, لیکن ان سب کے بارے میں اطلاع یہ ہے کہ ان کو تنخواہیں جو ہے وہ پرائیویٹلی وزیر اعظم صاحب پرائیویٹلی اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں. اس لیے وہ سیکرٹ فنڈ سے پیسہ میرا نہیں خیال لے گئے ہوں. ان کے پاس اپنے پیسے اتنے بہت اللہ کے دیے ہوئے جو انہوں نے دیے ہوں گے, پارٹی کو دیے ہوں گے یا کیے ہوں گے. لیکن یہ جو باقی معاملات ہیں ان پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ملک کو اس بات پر اپنے لیڈروں کا احترام کریں, پارٹیز کا احترام کریں, پارٹی کو فنڈ دیں, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. لیکن اس بات میں بہت پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ ایک علاقے کی پولیس دوسرے علاقے کی پولیس کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, اور یوں لگتا ہے کہ جیسے دو ملکوں کی فورسز الگ الگ ممالک ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے ان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. سردار عتیق صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ظاہر 2 مرتبہ وزارت عظمیٰ کا منصب آپ نے مختلف اوقات میں سنبھالا. آپ کے ادوار میں لگتا تھا وزارت عظمیٰ ہے, وزیر بھی کوئی وزیر ہے, لیکن اب کچھ سچویشن ایسی جا رہی ہے کہ چیزوں کو شاید الائن کرنے کی ضرورت ہے, چونکہ وہی جو بات آپ نے فرمائی کہ سینسرشپ کے بغیر سوشل میڈیا کے اوپر کسی کی تعریف بھی کر دی جاتی ہے اور کسی کو گالی بھی دے دی جاتی ہے. تو اس حوالے سے کیا خود بھی تھوڑا محتاط رہنے کی ضرورت نہیں بڑے مناصب پہ بیٹھے ہوئے احباب کو؟ دیکھیے گزارش یہ ہے انصاری صاحب محترم کہ یہ جو آزاد کشمیر ہے یہ بڑی محنت سے, بڑی مشقت سے, بڑا جگہ خون کر کے یہاں تک پہنچایا گیا ہے. آزاد کشمیر کی حالت یہ ہوا کرتی تھی کہ صدر آزاد کشمیر کو ہلا پل پر روکا جاتا تھا, صدر آزاد کشمیر کو جھنڈا گاڑی سے اتارا جاتا تھا, پولیس کا سائرن اور لائٹ بند کی جاتی تھی, اور پھر کوہرا کراس کر کے پاکستان کی حدود میں صدر آزاد کشمیر داخل ہوتے تھے. یہ صورتحال تھی. مجاہد اول نے صدر بننے کے بعد ایک درخواست پر لکھا کہ تقرری کی جائے. چپراسی چوکیدار کی اسامی تھی, تو نیچے محکمہ نے لکھا کہ اسامی موجود نہیں ہے. اسی درخواست پر مجاہد اول نے لکھا کہ اسامی تخلیق کی جائے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ فائنینس کو بھیجیں. تو سیکرٹری فائنینس نے لکھا
اسی درخواست پر کہ چپراسی کی اسامی کی تخلیق کا اختیار وزارت امور کشمیر کے پاس ہے. یہ میں آپ کو طوفان نوح کا قصہ نہیں سنا رہا ہوں، کل کی بات 70s کی بات بتا رہا ہوں. تو فائن سیکرٹری نے لکھا کہ چپراسی یا چوکیدار جو بھی تھا کہ اس کی اسامی کی تخلیق کا اختیار وزارت امور کشمیر کے پاس ہے. پھر اسی فائل پر بجائے جواب میں لکھا کہ مجھے وضاحت کی جائے، بتایا جائے کہ آزاد کشمیر کی آزاد اور باوقار لوگوں کی جمہوری حکومت ہے یا میونسپل کمیٹی ہے. یہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا اور پھر آزاد کشمیر میں 22 گریڈ کے اصلوں کی اسامیاں بھی تخلیق ہوئے اور بھرتی ہوئے. تو یہ بڑی مشکل سے بڑا لمبا سفر ہے جس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ یہاں پہنچے ہیں. یہ چھوٹا سا علاقہ جو ہے آج اللہ کے فضل و کرم سے ایک طاقتور سیاسی یونٹ کے طور پر بھی ہے اور ساری دنیا میں زیر بحث بھی آتا ہے. میں بطور وزیر اعظم جو یورپین پارلیمنٹ میں گیا ہوں تو میں نے وہاں جا کے پوچھا کہ مجھے گلگت سے یا سری نگر سے یا جموں سے لداخ سے تو بندہ دکھائی نہیں دیتا. تو کرس ڈیوس ہمارے جو میزبان تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کو پرائم منسٹر آف دی آزاد گورنمنٹ آف دی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی حیثیت سے بلایا گیا ہے. ساری ریاست کی آزاد حکومت کے وزیر اعظم کا اور نمائندے کی حیثیت سے بلایا گیا ہے. تو ایک طرف میں بیٹھا ہوا تھا، ایک طرف جنرل اشوک مہتا ہندوستان کے ریٹائرڈ جنرل ہندوستان کے نمائندے تھے اور ایک طرف عباس جیلانی جو ہیں وہ پاکستان کے نمائندے تھے. تو بیرسٹر مجید تربو صاحب نے اور ان لوگوں نے وہاں یہ ایکٹیویٹی آرگنائز کی تھی. میں یورپین پارلیمنٹ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا جہان میں پھر آزاد کشمیر کو کس طرح عزت اللہ نے وقت کے ساتھ ساتھ دی ہے. تو یہ ساری بات کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ریاست سے باہر کی دخل اندازی ہے، آپ ابھی چھوٹی سی جگہ ہے، آپ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں کہ چپراسی اور چوکیدار کہاں سے دور دراز سے جا کے وہاں اور ڈرائیور اور یہ لوگ بھرتی کیے جا رہے ہیں اور آزاد کشمیر میں زمین الاٹ کرنے کی باتیں سنائی دے رہی ہیں اور آزاد کشمیر میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول جو ہیں وہ خطرے میں دکھائی دیتے ہیں. جس طرح گلگت بلتستان میں ڈاکٹر صاحب نے 74 میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول ختم کیا. تو یہ جو آزاد کشمیر ہے اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ حکومت کا وقار بھی قائم رہے، کابینہ کا وقار بھی قائم رہے اور اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو آس پاس کی دخل اندازی ہے اس نے چیزوں کو بہت ہی بے وقار کر دیا ہے، بہت ہی کمزور کر دیا ہے اور ہمارے لیے بڑی پریشانی. جن لوگوں کے ذہن میں ساری تاریخ ہے کہ آزاد کشمیر کس طرح اب یہ موجودہ آزاد کشمیر بنا ہے اور پھر دوبارہ اس کو اگر کہیں سے کسی وجہ سے وہ کمزوری لاحق ہو رہی ہے تو بہت خطرے کی بات ہے. تو اس لیے اس پر ضرورت ہے کہ سب توجہ دیں اور جو ہے ہم سب اپنا کردار ادا کریں. جناب سردار عتیق احمد خان صاحب، یہاں پر سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان فرام ڈیلی جنگ اینڈ جیو نیوز آپ سے سوال کریں گے. سردار عتیق احمد خان صاحب، یوم پاکستان کے موقع پر جو ہے وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے درمیان بس سروس کا آغاز اور بڑے پیمانے پہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ 23 مارچ کے اس خوبصورت موقع پہ جو ہے وہ تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور ایک جزوی سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہر سال کے رمضان میں جو ہے وہ مہنگائی کا تناسب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا ہماری تاجر برادری کو اور عام لوگوں کے حوالے سے آپ کا کیا پیغام ہے؟ رات مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے، سازدار صاحب محدود الحسن صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بتا رہے تھے کہ جی کسائی نے ہمیں وہ افطاری کرواتے ہیں یہاں اپنے ساتھ تو 500-600 آدمی کی ہر روز شام کو. تو رات دن میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ کسائی نے ہمیں 150 روپے پر کلو گوشت رعایت کر دیا ہے. تو یہ جو انفرادی طور پر اس کا مظاہرہ بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن ہمارا ملک چونکہ بدقسمتی کے ساتھ قیادت سے مکمل طور پر محروم ہے. اس میں چاہیے ہمارے سارے بڑے بڑے بزنس مین اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں، باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو سب اپنی اپنی فیکٹریوں میں اور کارخانوں میں اعلان کر دیں کہ جی ہم 10%، 20%. پہلی بات یہ کریں، مہربانی کریں اس کو اوپر کے مہنگائی نہ کریں اور رمضان میں مہنگا نہ کریں. اور اس کے بعد دوسری بات یہ کریں کہ تھوڑا سا سستا کریں. ان کی دیکھا دیکھی باقی لوگ کریں گے. ساتھ ہی یہ 2-4-5% کی رعایت کسی بجلی پانی گیس پر اعلان کر دیں تو سارے ملک کا ماحول ایسا ہو سکتا ہے کہ غریب آدمی ساری افطاری آسانی سے کر سکے. تو اس لیے یہ جو پہلو ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ یوم پاکستان کے موقع پر اس دن سردار تقوی الیاس صاحب محترم وزیر اعظم عمران خان نے مجھے بھی یاد کیا تھا جب بیرسٹر خالد صاحب تشریف لائے، بیرسٹر خالد خورشید صاحب وزیر اعلیٰ گلگت تشریف لائے ان کے پاس، تو مجھے بھی وہاں بیٹھنے کا موقع ملا. اس دعوت میں شامل تھا. اس لیے فیصلہ ہوا کہ کوئی شونڈر کے راستے میں
कोई इज्तिमाई प्रोग्राम किया जाए, कोई फेस्टिवल किया जाए और बस सर्विस शुरू की जाए वगैरह वगैरह। तो ये उनको भी मैंने खैर कहा, बाकी रिकॉर्ड में तो मौजूद है, लेकिन आपके जो लिसनर्स हैं उनके लिए भी मैं आपके सेक्रेटरी से कहना चाहता हूँ कि शौकल टनल जो है इसकी बुनियाद मैंने रखी थी और सबसे पहले मैंने इसके लिए 2005 और 6 में जो है तो 5 करोड़ रुपए टोकन पैसा रखा था, जो इस वक्त तक PNB आज़ाद कश्मीर में मौजूद है। और आज़ाद कश्मीर में टनल की इस तरह मैंने ईजाद की थी। ये बात आपको रिकॉर्ड में दोबारा दोहरा के कहना चाहता हूँ। हाँ वो क्वाले वाला टनल हो, हाँ वो सूडी वाला टनल हो, आर्टिफिशियल टनल, या ये जो 6-7 टनल हैं, इनका पहला नोटिफिकेशन, पहला आइडिया, पहला कंसेप्ट, पहला विजन मैंने दिया था। सारे मुल्क में मुखालफत थी। असेंबली के अंदर बड़े बड़े लोगों ने तकरीरें करके कहा कि जी शहजादे अभी मुल्क में सुल्ह ताबीर कर रहे हैं, हमसे फ्लाइट ठीक नहीं होती, रेडे वाली फलां बात होती है। तो ये बड़ा अच्छा जस्टर है और इस मौके की मुनासबत से मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने मिल के एक ट्रांसपोर्ट चलाने का भी फैसला किया है और इसको कोई फेस्टिवल भी इकट्ठा कर रहे हैं। जनाब सरदार अतीक अहमद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कीमती वक्त और बहुत कीमती आपने मालूमात साथ पैगाम में आपने शेयर किया, बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छा, यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि साबिक सदर आज़ाद कश्मीर कैप्टन जनरल सैयद अली अहमद शाह मरहूम की बरसी के मौका पर मीरपुर के बहुत से तालीमी इदारों में, आज़ाद कश्मीर के बहुत से जहाँ जहाँ पर उनके चाहने वाले, उनके मुतक़दीन मौजूद हैं, उनके दुआइया तकरीबात भी मुनक्कद की गई, उनके हवाले से बच्चों को आगाह भी किया गया। ये अच्छी चीज़ है राय साहब। जी अंसार साहब, ये जो है ना, बेसिकली तो हमने जो हमारे यूथ है उसे ये पैगाम देना है। तो ये मास्टर यूनिवर्सिटी में इनकी तकरीब हुई, इसी तरह यहाँ पे दीगर जो तालीमी अदारे हैं, इवन इस्लामगढ़ में भी उनकी एक तकरीब हुई है। तो ये मैं समझता हूँ तो स्टेट लेवल पे मुजफ्फराबाद जितने इलाके हैं, जितने ज़िले हैं, सब में होना बड़ी अच्छी बात है। और देखिए कि योम पाकिस्तान के हवाले से भी आपने बात की और एक सरदार अतीक अहमद खान साहब ने रहनुमाई हमारी की है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर, ये हमारी बड़ी एक डेलिकेट सी पोजीशन है। तो हमारी फोर्सेस और हमारे जो वसाइल हैं, इनका यहीं पे रहना, रियासत के अंदर रहना, GB के अंदर रहना, ये बड़ी एक एहतियात वाली बात है। उन्होंने बड़े तरीके से जवाब दिया है। अंसार साहब, बड़ी एक असास मामला है और इस तरह से अदारों का एक दूसरे के तसादम या सामने आना, ये इस चीज़ की हौसला शिकनी करनी चाहिए और इसमें बेहतरी लानी चाहिए। और कश्मीर तो अल्लाह का शुक्र है कि देखिए पाकिस्तान के चारों सूबों में चले जाएं, जहां आप जाएंगे तो कश्मीर का जब आप नाम लेते हैं तो लोग फ़ौरन आपको सीने से लगा लेते हैं। तो जनाब अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेहमान की जानिब और देखते हैं कि आज के मौज़ूआत के हवाले से पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान वो क्या कहते हैं। जी सामीन, हमें ज्वाइन किया है जनाब राजा ज़फ़रुल हक साहब, जो कि मरकज़ी चेयरमैन हैं मुस्लिम लीग नून के। राजा ज़फ़रुल हक साहब, आप कैसे देखते हैं 23 मार्च योम पाकिस्तान, उस वक्त का जज्बा, आज के चैलेंजेस और नई नस्ल का आगाह होना कि हमने ये वतन कितनी मुश्किल से हासिल किया और इसके लिए हमें क्या करना होगा? बिलाशुबा आज़ादी और ये जो मुल्क है, ये अल्लाह ताला की ख़ास नेमत है, लेकिन इसके लिए जितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं वो हज़रत काज़ी आज़म ने ख़ुद कहा था कि जितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है और वो तारीख़ में उसका कोई सानी नहीं है। और पाकिस्तान बनने के बाद, ऐलान के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। कश्मीर की जब तक कि आज़ादी नहीं होती उस वक्त तक ये सिलसिला कामयाब नहीं कहा जाएगा, मुकम्मल नहीं होगा। ये कश्मीरियों के ऊपर ये हक दिया गया है कि वो अपना फैसला खुद करें कि वो किस ममलकत के साथ शामिल होना चाहते हैं। और ये इसमें कोई 22-23 रेजोल्यूशन है, एक रेजोल्यूशन नहीं है ये अक़वाम मुत्तहिदा की और सिक्योरिटी काउंसिल की। और वो आर्टिकल 25 है कि अगर कोई मुल्क उनसे इख्तिलाफ करे बाद में या उनको ना माने तो वो अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर भी नहीं रह सकता। पाकिस्तान में बाकी मामलात के ऊपर तो इख्तिलाफ़ राय हो सकता है,
لیکن کشمیر کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ساری قوم متحد اور متفق ہو کر کشمیریوں کے اس سفر میں ان کے شامل حال ہے اور انشاءاللہ رہے گی. جناب راجہ ظفر الحق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ انتہائی قیمتی وقت دینے کا، بڑی مہربانی. جی جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں. راجہ ظفر الحق صاحب بھی ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو ہماری نئی نسل کے لیے ایک تربیت گاہ کا مقام رکھتے ہیں، ایک چلتی پھرتی لائبریری ہیں جن کو تحریک پاکستان، مشاہیر پاکستان، اس پہ بہت گرپ، بہت کمانڈ حاصل ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ انصار صاحب، راجہ ظفر الحق صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے سننے والوں کو ایجوکیٹ کیا اور یوم پاکستان کا جو تاریخی پس منظر ہے. انصار صاحب، قوموں کی تاریخ میں جو ہے جو آزادی ہوتی ہے، آزادی کی قدر کی جانی چاہیے، اور آزادی کبھی بھی جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی. پاکستان کے قیام کے لیے تقریباً 15 لاکھ کے قریب جو ہے انسانی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں، شہید ہوئے ہیں لوگ، اور بڑی مشکل سے بڑی طویل جدوجہد کے بعد جو ہے، اور اس سے بڑھ کے یہ کہ جو پاکستان کا جو خواب ہے وہ بھی ایک کشمیری حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے وہ خواب دیکھا، اور قائد اعظم کو خطوط لکھے انہوں نے جو ہے وہ برطانیہ سے بلوایا، اور یہ قائد نے یہ وطن جو ہے وہ لے کے دیا. اور پھر دیکھیے قائد اعظم علیہ رحمت نے یہ بات فرمائی تھی کہ پاکستان میں نے میرے ٹائپ رائٹر اور کے ایچ خورشید جی انہوں نے مل کے بنایا. تو اس میں بھی دیکھیں کے ایچ خورشید، جی ہاں، تو عملی جدوجہد میں کے ایچ علامہ اقبال جو ہیں زندگی وفا نہیں کر سکی، وہ بھی اگر زندہ ہوتے تو اس میں انہیں کا ہی اللہ کرے کہ اب ہم اس وطن کو واقعی نظریاتی بنیادوں پر دنیا میں ایک طاقتور، ایک خوشحال، ایک ایسے ملک کے طور پر دیکھ سکیں کہ جہاں کے لوگ پراسپرس ہوں، جہاں کی عوام جو ہے اس کو روزگار بھی میسر ہو، عزت نفس بھی جس کو میسر ہو، اور جہاں پر عدل و انصاف کا بول بالا ہو. چلتے ہیں اگلے مہمان کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے. جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے انتہائی مدبر شخصیت، دفاعی تجزیہ کار، دانشور جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے. جنرل لودھی صاحب، کیسے دیکھتے ہیں یوم پاکستان 23 مارچ تقریبات ہو رہی ہیں، کشمیر کا پاکستان سے رشتہ، قائد اعظم علیہ رحمت کا پاکستان کے سربراہ کی حیثیت سے، بانی کی حیثیت سے کشمیریوں کے ساتھ وابستگی، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو جنرل لودھی صاحب؟ جی دیکھیں، جیسے کہ ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جب یہ قرارداد پیش کی گئی، قرارداد پاکستان اب جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس میں کشمیری وفد بھی شامل تھا، وہاں سے پورا وفد آیا ہوا تھا. تو جس کا مطلب شروع سے ہی پاکستان کی جب سوچ شروع ہوئی اور اس کا جب یہ سارے قراردادیں پاس ہوئیں اور قرارداد پاکستان پاس ہوئی، تو اس وقت بھی وہ لوگ موجود تھے. تو وہ جو میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں کہ پاکستانیوں کو احسان مند ہونا چاہیے کشمیری مجاہدین کا، اور وہ کشمیری جو جدوجہد کر رہے ہیں اور شعبوں کے اندر بھی، کہ وہ پاکستان کی تکمیل کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور پاکستان کا کوئی یہ سوچ کہ جی ہم ان کی مدد کریں یا نہ کریں بالکل لغو اور بیس لیس ہے، کیونکہ وہ تو یہ بنتا ہی نہیں کہ ہم ان کی مدد نہ کریں جبکہ وہ ہماری خاطر لڑ رہے ہیں. تو پاکستانیوں کی اکثریت بھی، اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ اس چیز کی پکی قائل ہے کہ جب تک یہ جدوجہد جاری رہے گی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا تمام حکومتوں نے بھی اس پالیسی کو چینج نہیں کیا، فوج بھی ہمیشہ ان کے شانہ بشانہ رہی ہے، اور انٹیلیجنس ایجنسیز بھی پوری کوشش کرتی رہی ہیں کہ ہر قسم کی مدد، جس میں سیاسی مدد ہو، اخلاقی مدد ہو. اور میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ جو ہمارے آزاد کشمیر کے بھائی ہیں ان کو تو ان کی فزیکل مدد کی بھی اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ یو این کی قراردادوں میں یہ چیز دی گئی ہے کہ جو بھی قومیں اپنی آزادی کی خاطر، فریڈم کی خاطر لڑیں، ان کو حق ہے کہ وہ ہر قسم کا طریقہ کار استعمال کریں، اور ان کے مدد کرنے والے ممالک بھی ان کو ہر قسم کی وہ مدد دے سکتے ہیں. تو پاکستان اور کشمیر تو ہیں ہی ایک، ہم تو کوئی الگ ملک ہے ہی نہیں. تو یہ باقی ٹھیک ہے، جب ہم بات کرتے ہیں بین الاقوامی
طور پہ تو ہم کہتے ہیں اور ملک کشمیریوں کی مدد کریں، لیکن کشمیر اور پاکستان ایک ہے، ایک رہیں گے انشاءاللہ اور ایک بن کے رہیں گے۔ جناب جنرل لودھی صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ جیو نیوز سے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب سوال کریں گے آپ سے۔ جنرل صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جب 5 اگست 2019 کو 370 اور 35A کو جب ختم کیا گیا تو جو بھارت نواز وہاں پہ لیڈرشپ ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی، انہوں نے بھی جو ہے وہ بانی پاکستان قائد اعظم کی تعریف کی اور اتنے تاخیر کے بعد یہ اعتراف کیا کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا کہنا بالکل درست تھا۔ آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ تو ساتھ اسی وقت قائل تھے کہ جو کچھ قائد اعظم کہہ رہے تھے وہ درست ہے۔ اب جو لوگ مان رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ قائد اعظم کی دور اندیشی اور ان کی سوچ، ان کی فراست، اس کے ابھی سب قائل ہیں۔ بلکہ آپ کو تو معلوم ہے کہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس زمانے کے قائدین کے اوپر، جب انہوں نے کمپیرزن کی ہے قائد اعظم کی اور نہرو کی اور قائد اعظم کی اور مہاتما گاندھی کی، تو لوگ انہی کے اپنے آتھرز جو ہے انہوں نے قائد اعظم کو ان سب سے اوپر کہا ہے، اس لیے کہ ان کی سوچ جو ہے بالکل وہ سالڈ گراؤنڈ پر تھی۔ اور جب بھی انہوں نے بات کی، آپ کو یاد ہوگا جب امریکن پاپولیشن سے بات کی انہوں نے ریڈیو کے اوپر، یو کے لوگوں کے ساتھ کئی دفعہ بات کی ریڈیو کے اوپر، تو وہ جس منطق اور جو وہ دلیلیں استعمال کرتے تھے ایک علیحدہ قوم کی، وہ بالکل ایسی ہیں جن کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اور انہوں نے بتایا تھا کہ مسلمان ہر لحاظ سے، اپنے بود و باش کے لحاظ سے، اپنے تہواروں کے لحاظ سے، اپنے کھانے پینے کے لحاظ سے، اپنے پہننے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ایک الگ قوم ہے۔ اور وہ آج بار بار ثابت ہو رہی ہے بات۔ بلکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس سے بھی وہ بات سامنے آتی ہے جو قائد اعظم کہہ رہے تھے۔ اور کشمیر میں تو عرصہ دراز سے سب سمجھ رہے ہیں اس بات کو۔ تو میرا خیال ہے کہ دو نظریے اور پاکستانی جو مسلمان ہیں اس خطے کے، ان کا الگ قوم ہونا یہ ایک سکہ بند بات ہے، اور یہ ہر لحاظ سے، ہر ڈیفینیشن جو قوم کی ڈیفینیشن ہے اس کے لحاظ سے درست ہے۔ سب کو چاہیے کہ اپنا اپنا قبلہ سیدھا کریں، آپس میں یکجہتی لائیں، اور یہ جو بنیادی چیزیں جن پر آلریڈی فیصلہ ہو چکا ہے اس کے اوپر کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے ہمارے دلوں اور ذہنوں میں۔ جناب جنرل لودھی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ رہنمائی کرنے کا، معلومات دینے کا، بڑی مہربانی سر۔ جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب، جنرل لودھی صاحب نے بھی بات کی۔ میں چاہوں گا اوورال پروگرام کو آپ کنکلوڈ کریں گے۔ جنید انصار صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آج کا جو پروگرام تھا اس کا جو ٹاپک تھا وہ سابق صدر آزاد کشمیر کیپٹن جنرل سید علی احمد شاہ صاحب کی برسی، حکومت اور اپوزیشن میں تناؤ، رمضان کی آمن، مہنگائی کا طوفان اور یوم پاکستان کے حوالے سے آج ہمارے جو مہمان تھے وہ چیئرمین مسلم لیگ نون سینیٹر راجہ ظفر الحق، اسی طرح ممتاز دفاعی تجزیہ کار جنرل نعیم خالد لودھی، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر قائد آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس جناب سردار عتیق محمد خان تھے۔ تو انصار صاحب، بڑی انتہائی اہم اور اساس ٹاپک تھا، اور اس پہ ہمارے جو مہمانان ہیں انہوں نے جو ہے وہ بڑی کھل کے باتیں کی۔ اس حوالے سے ہمارے جو سننے والے ہیں ان کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ جی، جیسا کہ ہمارے مہمانان نے بھی یہ بات کی، راجہ حبیب اللہ خان صاحب ہمارے محترم دانش بھی رکھتے ہیں، تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ نٹ شیل آج کے پروگرام کی جو سمری، جو ایک خلاصہ اور سبق ملتا ہے کہ زندہ قومیں اپنے محسنوں کو، مشاہیر کو کبھی نہیں بھولتی، بلکہ ان کے کردار کے متعلق نئی نسل کو نہ صرف روشناس کراتی ہیں، بلکہ یہ ٹارچ نئی نسل کو اس عہد کے ساتھ سپرد کرتی ہیں کہ جنریشن نیکسٹ تک بھی اس پیغام کو اور اس کریکٹر کو پہنچایا جائے گا۔ اللہ پاک کیپٹن جنرل سید علی احمد شاہ مرحوم اور ان کی پوری ایک جو لاٹ تھی ساتھیوں کی، اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کے درجات بلند کرے۔ رمضان کے حوالے سے یہی پیغام ہے کہ جو آپ اللہ کے ہاں بھیج دیتے ہیں وہ باقی رہ جاتا ہے، اور جو بظاہر آپ یہاں پہ دنیا میں اکٹھا کرتے ہیں وہ ورثاء کے درمیان جھگڑے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو باقی بقا اسی مال کو ہے جو آپ اللہ کے پاس بھیج دیں۔ تو رمضان میں مہربانی کر کے اپنے غریب بہن بھائیوں
کہ روزے ان کی افطاری اور سحری میں سہولت کا باعث بنے، نہ کہ ان کے لیے تکلیف کا باعث۔ آج کے پروگرام سے راجہ حبیب اللہ خان، جنید انصاری اجازت چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے۔